جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت کرونا کی جو وبا ہے یہ پھیلی ہوئی ہے. اس سے کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے. اس وبا کے اندر کوئی بڑا ملک چھوٹے ملک کا مسئلہ نہیں ہے. ہر ملک میں یہ موجود ہے. اس وقت دنیا کے تقریباً تمام ملک اس سے سفر کر رہے ہیں. اس میں جو احتیاطی تدابیر ہے وہی اس کا حل ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی علاج تو اس کا سامنے نہیں آیا. احتیاطی تدابیر لیں گے تو یہ چیز آگے رکے گی. اس کے لیے ہم نے پولیس نے اپنے طریقے سے جو احتیاطی تدابیر لے سکتے تھے وہ لیے، اپنے انیشیٹو سے ہی لیے. اس میں یہ جو سب سے پہلے ہے کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ ہمارے جو پولیس پرسنل ہیں جو ناکوں پہ کھڑے ہیں انہوں نے کم از کم پریونٹیو گیئر پہنا ہوا ہو، یعنی جس میں گلوز ہیں، جس میں سرجیکل ماسک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہم نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم ان کو کمپلیٹ پروٹیکٹیو گیئر سے دے دیں گے، جو وہ باہر پہنیں گے اور گھر کے باہر ہی اس کو رکھ کے چلے جائیں گے اور وہ اگلے دن واش آؤٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو پولیس اسٹیشن ہیں ان کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے کمرہ محدود کر دیا ہے، اور وہ جب کوئی اپنے سلسلے میں ملنے کے لیے آئے گا تو بجائے اس کے کہ وہ پورے پولیس اسٹیشن میں گھومتا رہے، وہ آ کے ایک جگہ میں بیٹھے گا اور جس جگہ جس سے ملنا ہے اس کو، جس افسر سے یا انڈیویجول سے اس کا کام ہے، وہ اس کمرے میں آ کے اس سے ملے گا. شہر کے اندر جو لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، یہ بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں. یہ چھٹیاں نہیں ہیں، یہ یعنی کہ یہ کوئی گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کو نہیں ملی ہوئی. یہ ایک وبا ہے جس سے آپ کے فائدے کے لیے آپ کے بچوں کو آپ کے گھروں میں محدود رکھنے کے لیے ان کو چھٹی دی گئی ہے. تو یہ ایز اے والدین، ایز اے بڑے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں، کیونکہ بچے جو ہیں اس معاملے میں ڈرونا کے سب سے بڑے کیریئرز ہیں. وہ جب بچے گھروں میں جب اندر جاتے ہیں تو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دادا ہے، نانا ہے، اس سے جب وہ پیار کرتے ہیں تو وہ کیریئر اس بزرگ تک وہ پہنچا دیتے ہیں، اور بزرگ جو ہے اس سلسلے میں سب سے ویک جو افیکٹ ہوتا ہے اس میں. میری یہ درخواست ہے آپ کے توسط سے کہ پلیز اپنے گھروں تک رہیں. موٹر سائیکلوں پہ اگر آپ باہر نکل رہے ہیں کسی کام کے سلسلے میں تو ضروری کام سے نکلیں، نہ کہ آپ اپنے چھوٹے بچے کو آگے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے شہر کا چکر دے رہے ہو. مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اس میں ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا، تب جا کے ہم اس شہر بنوں کو اس چیز سے بچا سکیں گے. ابھی تک جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں میں بھی اویئرنیس ابھی بڑھتی جا رہی ہے اور چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. جو تاجران ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، جو دکانیں کھلی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، جس میں ضرورت اشیاء کا سامان ہے، جس میں کریانہ سٹور ہوتی ہے، جس میں داول چال یا کھانے پینے کا سامان یا میڈیسن کا سامان، ان کو کھلا رکھنے کی ہدایت ہے. تو ان کو ہم نے کھلا رکھا ہے اور یہ انشور کریں گے ہم کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، جو ریٹس ہیں اس کے اندر اپنے شہر کے لوگوں کو پرووائڈ کریں. اس میں ہم نے ایک سوشل ڈسٹنسز کی کوشش کی ہے کہ 6-6 فٹ کے فاصلے پہ نشان لگوائے ہیں ان سے کہ آپ اتنے فاصلے پہ لوگوں کو کھڑا کریں. یہ آئیڈیا میں نے خود ایک سوشل میڈیا پہ کسی شہر میں، میرے خیال میں سندھ کے شہر میں کہیں پہ ہوا تھا، تو ادھر سے دیکھا میں نے اور اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا. آئیڈیاز کہیں سے بھی پک کیے جا سکتے ہیں اپنی بہتری کے لیے. تو اس آئیڈیا کو ہم نے انیشیٹ کیا ہے، لیکن اب بھی لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے فائدے کے لیے ہے. پولیس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ دکان پہ 6 لوگ اکٹھے سامان خرید رہے ہیں، لیکن صرف ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو اس وبا سے بچائیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پاکستان آرم فورسز، پاکستان پولیس اس وقت صرف اور صرف ہمارے جو ہیروز ہیں، ڈاکٹرز، ان کے پیرامیڈک سٹافز ہیں، جتنے بھی میڈیکل کے سٹافز ہیں جو اس وقت کرونا کے لیے کھڑے ہیں، ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں. ہم ان کے لیے ہر طرح کی جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو اس وقت ملک کے لیے کھڑے ہیں، جس طریقے سے وہ ہمارے ڈاکٹرز وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس نہ کریں، ان کے پیچھے ہم بالکل کھڑے ہوئے ہیں. اور جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے، ہم اپنے طریقوں سے علماء کے ذریعے تمام ہر طریقے سے جو ہے پبلک لیزون کمیٹیز ہیں ہماری، ان کے ذریعے جو بڑے علاقے کے جو روایتی اتحاد بنے ہوئے ہوتے ہیں
یا ایک آرگنائزیشنز جو بنی ہوئی ہیں اپنے علاقوں کے لیے، ان کے ذریعے ہم نے یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں تک محدود رہیں، اور ضروری جو کوئی کام ہو، کسی بیمار کو لے کے جانا ہو تو وہ اس کے لیے صرف گھر سے نکلیں، ورنہ گھر تک ہی محدود رہیں، اپنے ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ دھوئیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور نماز کا جو طریقہ ہے، وضو کا طریقہ جو ہے وہ ایک بہترین احتیاطی تدابیر ہے اس کے اندر۔ باقی گلوز کا استعمال کریں، سرجیکل ماسک کا کم از کم ضرور استعمال کریں، کیونکہ یہی آپ کی احتیاطی تدابیر ہیں۔ اس وقت کوئی میڈیکل سائنس نے اس کے لیے دوا نہیں بنائی جس سے اس کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ تو پورے بنوں کے شہر کو میری یہ ریکویسٹ ہوگی، اس وقت اپنا سوچیں، اپنے گھر والوں کا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں۔ اگر آپ اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھ پائے تو آپ پورے شہر کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ایک جزوی لاک ڈاؤن ہے، اس میں یعنی کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ابھی ریسنٹلی ایڈ کی گئی ہیں، جس میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر گھر سے نکلے گا تو گاڑی میں وہ اپنے ساتھ ایک بندہ ساتھ لے کے جا سکتا ہے، موٹر سائیکل پہ صرف ایک بندہ ٹریول کر سکتا ہے۔ ابھی ہم نے اویئرنیس دی ہے، آج کے دن، کل کے دن بھی ہم اس پہ اویئرنیس دیں گے، لیکن پرسوں سے پھر دوبارہ اس کے اوپر ہم اپنا آپریشن کرنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح چنچی ڈرائیور حضرات کو ہم نے بتایا ہے کہ جی آپ سواری کم از کم 1 یا 2 سواری لے کے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ سواری جو ہے الاؤڈ نہیں ہے، اور اس کے نوٹیفیکیشن باقاعدہ 144 کے ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی چونکہ بنوں کے جیسے آپ نے کہا غریب عوام ہے، یہاں کی محنت کش عوام ہے، اور ان کا زیادہ روزگار دن پہ ہے، یعنی کہ کوئی کاروبار نہیں ہے، اس دن کے اوپر ان کا روزگار میسر ہے، تو اس کے لیے ہم ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں جہاں پہ اویئرنیس ہم نے دی، اور پڑھے لکھے لوگ اگر اس چیز کو نہیں فالو کر رہے ہوتے تو پھر قانون اپنا راستہ لیتا ہے، اور اس قانون اس کے مطابق ایکشن لے رہا ہے۔ اس وقت ہم نے کوئی 100 کے قریب ایسی ایف آئی آرز دیے ہیں جو کہ 144 کی خلاف ورزی تھی، لیکن ہم نے ابھی جو ریسنٹ شروع کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ وبا ہے، ہم لوگوں کو اگر یہ ایف آئی آر دے رہے ہیں یا 144 لگا رہے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے کہ لوگ کسی طریقے سے اپنے گھروں تک محدود رہیں، ورنہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ جیلوں میں جائیں، کیونکہ جیلوں میں اگر یہ بیماریاں پھیل گئیں تو ہم اس کو نہیں روک پائیں گے جیلوں کے اندر۔ تو ابھی ہم ان کو پابند کریں گے، ایف آئی آر دیں گے اور ساتھ میں پابند کریں گے، کیونکہ ہم ان کو جیلوں میں ابھی اس طرح نہیں بھیج پائیں گے، کیونکہ جیلوں میں بھی کورونا کا خطرہ ہے جس طرح پوری دنیا میں خطرہ ہے۔ ایک اور چیز میں ضرور بتاؤں کہ آپ کی طرف سے کہ بنوں کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی، جو بھی ایسے حضرات ہیں جو دل رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، آپ کے شہر میں بہت غریب لوگ ہیں، آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے صرف رمضان میں دیں، یہ موقع ہے، آگے نکلیں، آپ کے لوگ ہیں، اور جن گھروں میں غریب لوگ ہیں ان کی گھروں تک راشن پہنچائیں، پورے مہینے کا راشن پہنچائیں، آگے روزے آ رہے ہیں، مشکل وقت ہوگا، تو اس میں مدد کریں غریب لوگوں کی۔ اور آپ کی توسط سے میں یہ ضرور بتاؤں کہ پولیس اس کام میں بھی شانہ بشانہ آگے ہے، انشاءاللہ آپ تھوڑے دنوں میں دیکھیں گے کہ پولیس آپ کو نظر آئے گی لوگوں کے، غریب لوگوں کے گھروں پہ راشن اپنی مدد آپ کے تحت پہنچاتے ہوئے۔ انشاءاللہ کوئی غریب اگر ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا یہ نہیں چل پا رہا روزگار اور وہ مشکل میں ہے، تو ڈائریکٹ ڈی پی او بنوں سے رابطہ کریں، میرے پیاروں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہر طریقے سے ہر ممکن مدد ہم آپ کی کریں گے، لیکن صرف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں محدود رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔